بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جب بھی پڑھتا تھا تو بڑی حیرت ہوتی تھی، اور شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو ہوتی ہوگی کہ ان کی قوم کیسی ہٹ درم اور بے حیا تھی۔ یہ وہ قوم تھی جس نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا گندا کام شروع کیا تھا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام ان سے فرماتے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم تجہلون، کیا تم اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ تو وہ سرکش قوم ہٹ دھرمی سے آپ کو جواب دیتی تھی۔ قرآن نے وہ الفاظ ہمیں بتائے ہیں۔ وہ کہتے اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، ان کو بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاکیزگی کے طلبگار ہیں، بڑے نیک بن رہے ہیں، نکالو یہاں سے۔ تو کیا ہوا؟ اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں ایک دو بار بیان نہیں ہوا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی سرکش قوم کا واقعہ تقریباً 13 سورتوں کی 97 آیات میں بار بار بیان ہوا ہے۔ حیرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت سے اسے دہرایا، تو کیا امت مسلمہ میں بھی یہ فتنہ آ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ قوم لوط کے عمل یعنی ہم جنس پرستی کا ہے۔ آج جب دنیا کے حالات اور خاص طور پر پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ فتنہ اپنی پوری طاقت سے آ چکا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، جو قانون بیرونی مداخلت اور پاکستان میں موجود دجال کے شیطانی سیاستدانوں نے نافذ کیا تھا، یعنی ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018، اسے 19 مئی 2023 کو وفاقی شرعی عدالت نے شریعت کے خلاف قرار دے دیا ہے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ قوم لوط پاکستان میں نکل کر سامنے آ گئی ہے۔ قوم لوط کی طرح کے ہٹ دھرمی کے لوگ بھی یہاں سامنے آئے اور انہوں نے اس حرام قانون کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ یہ قوم لوط والی ہٹ دھرمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یاد رکھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ان تمام افراد پر بھی عذاب آیا تھا، جو اگرچہ یہ غلیظ کام نہیں کرتے تھے لیکن وہ ان کاموں کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے اور ان پر راضی رہتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ اس خبیث جمہوری نظام میں آپ کی خاموشی، آپ کی اس گھناؤنے خبیث کام کے لیے رضامندی سمجھی جاتی ہے۔ اب امتحان آپ کا ہے، کیا آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے یا اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی طرح اس فتنے کا مقابلہ کریں گے؟ یہ واقعات ویسے ہی قرآن میں نہیں آئے، یہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبیوں کے راستے پر چلیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حیرت ہے، لائٹ چلی جائے تو آپ سڑک بند کر کے احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی آپ سوشل میڈیا پر کم از کم آگاہی مہم چلا سکتے ہیں، اس گناہ عظیم کے خلاف لکھیں اور ایسی ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو۔ الیکشن قریب ہیں، آپ صرف نیک لوگوں کو ووٹ دیں، اور خاص طور پر اس طرح کے قوانین نافذ کرنے والی لبرل سیکولر جماعتیں جیسے مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے مددگار ہیں، چاہے وہ نام نہاد مذہبی اور غیر مذہبی جماعتیں ہی ہوں، انہیں ہرگز ووٹ نہ دیں۔ میرا خیال ہے یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ میں اس اپیل کے خلاف درخواست دائر کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ہم مفت قانونی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس اپیل کے خلاف ہزاروں درخواستیں داخل کی جائیں۔ اب صرف باتیں نہیں، افسوس نہیں، عمل کا وقت ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ تمام خواتین و حضرات آگے آئیں۔ آپ اس مقصد کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے حضرت لوط علیہ السلام کی طرح انہی کے الفاظ میں ہم بھی اعلان کر دیں، انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام ہی کے الفاظ میں دعا کر لیں، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے رب تو فساد انگیزی کرنے والی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔